اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیسے آپ لوگ؟ بہت ہی ریلیکسڈ ہو کے اچھے موڈ اور اچھے ماحول میں ہم شروع کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح کے ہکپ سے، کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ سے بچاتے ہوئے آسان طریقے پہ آج کا پارا بھی کرنے کی توفیق دے۔ اور آج ہی نیت کیجیے۔ اب دیکھیے، جب بھی کوئی چیز شروع ہوتی ہے یا اینڈ ہوتی ہے نا، تو اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھ کے یا روزے کی کیفیت میں کسی چیز کو محسوس کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آئیے تجدید ایمان کرتے ہیں، تجدید نماز کرتے ہیں، تجدید روزہ کرتے ہیں، تجدید زکوٰۃ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات پچھلے پارے کا لیسن فاستبقوا الخیرات، نیکیوں سے بھرا ہوا رمضان گزارنا ہے انشاءاللہ۔ حج مبرور ہوتا ہے نا، اسی طرح صیام المبرور، نیکیوں سے بھرا ہوا رمضان۔ کچھ لوگوں کا رمضان عام رمضان کی طرح ہی ہوگا، وہی ڈھیلی ڈھالی نمازیں، وہی سب کچھ، اور کچھ کا رمضان بہت خوبصورت ہوگا، کچھ کا درمیانہ ہوگا۔ چاند کی طرح کچھ لوگ شروع میں بہت زیادہ نیکیاں کریں گے، پھر بعد میں بھول جائیں گے، اور اسی طرح سون۔ ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جن کا رمضان دوسرے دنوں سے خوبصورت ہوتا ہے۔ گھبرائے بغیر، پریشان ہوئے بغیر روزے کو ہم نے انجوائے کرنا ہے۔ اور آج کے پارے میں تو خاص طور پہ سبق بھی یہی ہے کہ بارش بن جاؤ، برسات بن جاؤ، سمندر بن جاؤ، اپنا ظرف اتنا بڑا کر لو کہ تمہیں چھوٹی نیکی کا تو خیال ہی نہ آئے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پارا نمبر 3 ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بارہ قرآن 2023 اور پارا نمبر 3۔ آج کا پارا بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ جب ایک انسان کو حقیقت میں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کا دین اس کی زندگی میں کس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب آپ اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس دین کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے جوڑ لیتے ہیں تو پھر زندگی کیسی بنتی ہے۔ اس سال ہم چونکہ صحابہ کرام کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو اگر عظمت صحابہ کے نام پہ کچھ باتیں کہوں تو نوٹ کیجیے، یہ آپ کے میرے پورے دن کا زیادہ راہ ہوگا، کیونکہ ہم جتنا زیادہ صحابہ کی پرسنالٹیز کو پڑھتے جائیں گے تو اتنا ہی زیادہ ہمارے اپنے دل میں نیکیوں کا شوق ابھرے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جن لوگوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں بالآخر آپ ان کی طرح ہونے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام کو سورۃ آل عمران کی آیت 110 میں کنتم خیر امت، خیر امت کا نام دیا گیا، اور ہم یہ بات زاد الخیر سے لے کر آج تک کئی بار دہرا چکے کہ انبیاء اور رسول کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام صحابہ کرام کا، وہ بہترین گروہ ہیں، خیر البریہ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو یہ غیر معمولی عظمت کیسے ملی؟ کیا یہ کوئی پراسرار کرامت تھی؟ نہیں، یہ اچیوڈ ہے، یہ کسبی ہے، وہبی نہیں۔ دو طرح کی نیکیاں ہمارے نصیب میں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اللہ ہمیں خود ہی دے دیتا ہے، اس میں ہماری بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دے دی پیدا ہونے سے پہلے، کسی کو شکل اچھی دی، کسی کو عقل اچھی دی، کچھ دیا۔ لیکن صحابہ کرام کے پاس جو خوبیاں تھیں وہ وہبی سے زیادہ کسبی تھی۔ انہوں نے اپنے قول اور عمل سے ایک ایسی تاریخ قائم کی جس کی مثال کبھی کسی انسانی گروہ نے قائم نہیں کی، اسی لیے پھر ان کو سب سے اچھا کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ عظمت صحابہ ہے، اس لیے کہ خوبصورت تھے، گورے تھے، عرب تھے، پیسے والے تھے، نہیں۔ صحابہ کے کارناموں کو لسٹ ڈاؤن کیجیے۔ سب سے پہلا اور انوکھا کارنامہ معرفت حق ہے۔ لوگ سچائی کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر حق کو پہچانتے ہیں، صحابہ کرام نے سچائی کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے پہچانا۔ لوگ مانی ہوئی سچائی کو مانتے ہیں، جس کو سب اچھا کہنے لگے لوگ اس کو اچھا کہنے لگتے ہیں۔ صحابہ نے سچائی کو اپنی بصیرت کے ساتھ پہچانا۔ اگر 1 2 3 کریں گے تو 8-10 پوائنٹ بن جائیں گے۔ معرفت حق، سچائی کو اس کی اصل سے پہچانا،
لوگوں کی زبان نہیں بولی کہ لوگ اچھا کہتے ہیں تو اچھا ہوگا. اگلی بات ہے کہ لوگ اس سچائی کی قدردانی کرتے ہیں جو ایک مسجد کے گنبد یا محراب کی طرح سے اوپر دور سے دکھتی ہے. صحابہ نے سچائی کی قدر اس وقت کی جب وہ صرف ایک چھپی ہوئی بنیاد میں پڑی ہوئی کوئی سچائی تھی. آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ اس سچائی کی ٹرافی اٹھا کر ایک چیمپئن بن جاتے ہیں جس کے ساتھ بہت ساری مادی چیزیں جمع ہو چکی ہوتی ہیں. لوگوں میں شہرت ہوتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے، ایوارڈز ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں. صحابہ نے اپنے آپ کو اس سچائی کے لیے وقف کیا جو ہر قسم کے مادی وزن سے خالی تھی. وہ کرنا کہتے ہیں نا، مومن تولا جاتا ہے گنا نہیں جاتا. سچائی کو بھی گنا کریں. آپ روز پارہ پڑھتے ہیں، دورہ قرآن سنتے ہیں، آپ 4-5 دورہ قرآن مختلف جگہ سے سنیے اور اس کے بعد سوچئے کہ اس ایک پارے کو سن کر مجھے اس پارے کو ادھر سے سن کر کیا ملا، دوسری زبان سے سن کر کیا ملا، تیسری سے کیا ملا. پھر جب آپ وہ کرتے ہیں نا تو صحابہ کا معیار اور صحابہ کی چوائس ہیوی چیز تھی. وہ ہماری طرح گنتے نہیں تھے 20 تراویح 8 تراویح 15 رکھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اتنے نفل صوت رکھتے ہیں، تسبیح نماز میں اتنی دفعہ پڑھنا تھا، سبحان اللہ کتنی دفعہ نہیں. صحابہ اس نیکی کو پکڑ لیتے تھے جس کا وزن محسوس ہوتا تھا. اپنے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ صحابہ وہ نیکی اڈاپٹ کر لیتے تھے جو زیادہ ویبل ہوتی تھی. ٹائم زیادہ لگ جائے تو کیا ہے، ذرا ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے تو کیا ہے، اینڈ پہ چیز تو زیادہ ملے گی نا. اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ لوگ عموماً اس سچائی کا جھنڈا اٹھا کر پھرتے ہیں جس کی بیک پہ بہت باعظمت تاریخ ہوتی ہے. صحابہ نے ایک بے تاریخ سچائی کا ساتھ دیا اور ہر قسم کی نفسیاتی اور جسمانی قربانی دے کر خود کو ایک شاندار تاریخ بنائی. آپ کہہ سکتے کہ صحابہ کرام آنے والی ساری نسلوں کے لیے رول ماڈل ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایک دفعہ ایک معیار قائم ہو جائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایک ایسا کرائیٹیرین بن جائے کہ قیامت تک کے لوگوں کو رول ماڈل کے طور پہ دکھایا جا سکے کہ اٹس پاسبل. آپ جانتے ہیں کہ جب پہلی فلائٹ رائٹ بردرز نے فلائی کی تھی وہ 6 سیکنڈ تک چلی تھی، پھر وہ جہاز گرا اور ختم ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں صرف 6 سیکنڈ کے لیے اتنی محنت کی، لیکن نہیں، وہ 6 سیکنڈ کی فلائٹ لوگوں کو بتا گئی کہ اٹس پاسبل ٹو فلائی. پھر آج دیکھیں دنیا میں ملینز جہاز ہیں. صحابہ کرام وہ بنیادی طور پہ فرسٹ فلائٹ تھے جس نے لوگوں کو بتا دیا کہ وطن اور فرج کے تقاضوں سے اوپر اٹھ کے بھی جیا جا سکتا ہے، مقصد کے لیے بھی جیا جا سکتا ہے. اور صحابہ کرام اگر عظمت کا مینارہ بنے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ غیر معمولی قربانیاں جو تمام انسانیت کے لیے ایک ابدی نمونہ ثابت ہوا. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو زندگی کے ہر مرحلے میں حق پر ثابت قدم رہے. ہم بھی ثابت قدم ہوتے ہیں لیکن ہر مرحلے پہ نہیں، کبھی کبھی نہیں. اور صحابہ وہ تھے جنہوں نے ہر شعبے میں، یہ نہیں کہ وہ ایک فیلڈ کے چیمپئن تھے، ان ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف لائف وہی طریقہ اختیار کیا جو انصاف اور سچائی پہ مبنی تھا. وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی اصولوں کے پابند بن گئی. جملہ 10 دفعہ لکھیے گا. آج امت مسلمہ کو اس کی بہت ضرورت ہے. وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی پابند ہو گئے، اختیار رکھتے ہوئے بھی سچائی کے سامنے اپنے آپ کو بے اختیار کر لیا. اور صحابہ وہ تھے کہ جن کے پاس بھٹکنے کے بہت سے مواقع موجود تھے، بے راہ روی کے مواقع موجود تھے، مگر وہ بے راہ رو نہیں ہوئے. انہوں نے ہر موقع پہ اپنے آپ کو ہدایت کے اعلیٰ معیار پر پوری طرح قائم رکھا. یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں خوشی کا موقع ہے، کوئی بات نہیں ویکینڈ نائٹ ہے، کوئی بات نہیں چھٹیاں چل رہی ہیں. اور اب دیکھیے پوری تاریخ کھولیے، حضرت نوح سے لے کر چلیے جو صاحب شریعت انبیاء میں پہلا نام ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر کو اس کے دور کے لوگوں نے پہچانا ہو. اس دور کے لوگ پہچان بھی لیتے ہیں نا تو نبی کا ساتھ نہیں دے پاتے. پچھلے پیغمبروں کو افراد ملے مگر جماعتیں نہ ملی. اصحاب رسول کا یہ ایک انوکھا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اجتماعیت کی بنیاد پہ، جماعت کی بنیاد پہ اپنے ہی دور کے پیغمبر کو پہچانا اور پھر ایک کثیر تعداد میں اس کے مشن کو اپنا کر اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. میں آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں کہ ایک اسکالر ہے، کوئی بھی نام لے لیجئے، پاکستان کے لے لیجئے، عرب کے لے لیجئے، انگلش کے لے لیجئے، وہ اپنی زبان سے حق بیان کرتے ہیں. کوئی بھی استاد
کسی معاشرے کا، آپ کے قریب کا یا دور کا، آپ کے سامنے کا یا آپ سے اوجل، اب وہ دین کی بات کرتا ہے. کچھ لوگ اس کی بات سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، کچھ اچھا کہتے ہیں، کچھ برا کہتے ہیں، بہت سارے اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ نہیں چلتے. مجھے یاد آ رہا ہے ایک چھوٹا سا کلپ میں نے کچھ عرصہ پہلے سنا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا. تو اس کا ٹاپک کچھ بڑا رقیق تھا کہ مجھے شکوا ہے لوگوں سے. تو مجھے ان کے وہ لفظ یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے لوگوں سے بہت گلے ہیں. وہ میری تعریفیں کرتے ہیں، وہ مجھے سنتے ہیں، میری واہ واہ کرتے ہیں، لیکن میرے مشن میں میرے ساتھ نہیں چلتے. اب یہ میں مثال آپ کو دی ان کی کہ ان کی زندگی میں جو لوگ ان کی تعریفیں کریں، کچھ کریں. اب آپ اس کو صحابہ پہ لیجیے. صحابہ نے نبی کی زندگی میں نہ صرف یہ کہ آپ کو ماننا، ایڈمائر کیا، ورڈلی انڈیویجلی ون بائی ون آپ کا ساتھ دیا، بلکہ بینگ اے ہول، جیسے آپ کہیں کہ پوری کی پوری جماعت بن کر اپنی زندگی کو اس مشن کے لیے کھپا دیا. یہ تھی ان کی عظمت. اور آج بھی وہی استاد، وہی لیڈر، وہی اسکالر، وہی شیخ کامیاب ہے، جس کی زندگی میں ہی اس کے ساتھ چلنے والے، قدم سے قدم ملانے والے چل پڑے، اس کے مشن کا اپنا مشن بنانے والے بن جائے، قربانیاں دینے والے، ہجرتیں کرنے والے، جان مال کو وقف کرنے والے بن جائیں. اس کا مشن آگے چلے گا. اس کی زندگی میں تھوڑے لوگ سنیں گے، بعد میں زیادہ سنیں گے. اس کی زندگی میں تھوڑے لوگ لکھیں گے، بعد میں زیادہ لکھیں گے. تھوڑے ساتھ دیں گے، بعد میں زیادہ دیں گے. اس کی زندگی میں کوئی دھوم دھام نہیں ہوتی، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کا اثر ہوگا، اور یہ اخلاص کی بدولت ہوتا ہے. ما کان للہ بقیہ. امام مالک نے اس وقت بولا تھا جب لوگوں نے آ کر کہا، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے موتا امام مالک لکھنی شروع کی تو اور کتنی موتائیں آ گئی پبلک میں. لوگوں نے ایک ٹرینڈ پکڑا اور شروع ہو گیا. آج بھی ٹرینڈ چلے ہوئے ہیں، معذرت ہے، آج بہت سارے ٹرینڈز ہیں. عمل نہیں کرنا چھوڑو، پڑھاتے ہیں. چلو علم آگے پکڑو، اس کو آگے اگل دیتے ہیں. ٹرینڈ چل گیا. انہوں نے کہا ڈونٹ وری، ماں کان للہ، جو اللہ کے لیے ہوگا وہی بچے گا. اور آج پوری مارکیٹ میں آپ کو صرف ایک موتا ملتی ہے، اور وہی موتا امام مالک ہے. اخلاص کی بدولت کام بعد میں رہتا ہے. صحابہ کرام نے نبی کے قدم کے ساتھ قدم ملایا، اپنی زندگیاں وقف کر دیں. آج کے دور میں بھی جو لوگ دین کی نشر و اشاعت پہ قدم بقدم چلتے ہیں، لوگوں کو وہ بیوقوف دکھتے ہیں، وہ جذباتی دکھتے ہیں. لوگ ان کے واپس آنے کے لیے انتظار میں ہیں. پیویلین میں سے کھیل کر کوئی آتا ہے، چلو پھر آئیں گے تو پھر ان کو پکڑ لیں گے. صحابہ وہ کھلاڑی تھے جو گئے اور پھر واپس نہیں آئے. 2 نیم کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، انہوں نے صحرا بھی پار کی اور انہوں نے دریا بھی پار کیے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے. اور صحابہ کرام وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان عذروں کو، عذر، بہانے، پرابلمز، مجبوریاں، جن کو دیکھ کر لوگ بدک جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ نے ان عذروں کو عذر نہیں بنایا. انہوں نے انہی کو اپنے لیے طاقت بنایا. وہ ہر قسم کی ناخوشگوار باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کی لیڈرشپ پہ مطمئن رہے، آپ کی حمایت کرتے رہے، یہاں تک اسی حال میں دنیا سے چلے گئے. ایمان پہ ان کی موت ہوئی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی کی حیثیت میں ان کے بیچ میں بھیجا. یہ کوئی کسی سیاسی لیڈر کا تقرر نہیں تھا، کوئی ووٹس کے ذریعے آیا ہوا ایک کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے بڑی کمپین ہے، کسی جماعت کا جھنڈا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا تھے. کسی پارٹی کا ٹکٹ ان کے پاس نہیں تھا، کسی کی بیک نہیں تھی، کسی سپر پاور نے ان کو کھڑا نہیں کیا تھا. اللہ نے ایک ایسے شخص کو جس کو سارے مادی سہاروں سے بے نیاز کیا، حتیٰ کہ یتیم پیدا کیا. ماں کا سہارا گیا، دادا کا سہارا گیا، چچا بھی جو تھا وہ بھی ساری زندگی آپ کی حمایت کرتا رہا، لیکن آپ کے مشن پہ نہ آیا. اللہ بتانا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ. جب ایک یتیم مکہ کو، ایک در یتیم کو میں ایک اتنے مشکل کام کے لیے چن سکتا ہوں، تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم بھی تو اپنے آپ کو دیکھو. اللہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا وسیع انقلاب پیدا کر کے وہ مثال قائم کر دیں کہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ جس کو مشن کی سچائی کا پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ اپنی ساری چھوٹی بڑی زیادہ تھوڑی جمع پونجی اٹھا کر لے آتا ہے. اور پھر ایسے گروہ کے لیے لوگ ناقابل بیان حد تک ایسے گروہ کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور اللہ نے وہ کام صحابہ سے لے لیا کہ جنہوں نے اللہ کے اس پلان میں، اس نقشے میں رنگ بھرے جو انی جاعل فی الارض خلیفہ کی صورت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پہ تھا. وہ وہاں شروع ہوئی تھی بات.
اور وہ محمد مصطفیٰ کے ان ساتھیوں کے ذریعے پوری ہوئی. آپ کہیں کہ اللہ کے منصوبے کو پایہ تکمیل میں پہنچانے والی جماعت اور گروہ، ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں. اور پھر اس کی خاطر انہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا اور اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھا، اور انہوں نے اس کے لیے اپنی انا کو کچلا، اپنے تاج کو اپنے پیروں تلے روندا، اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ کر وہ اس کی طرف بڑھے، اور انہوں نے نہ ماننے والی بات کو مانا، انہوں نے ناقابل برداشت بات کو برداشت کیا، اور ایک جملہ بڑا بڑا کر کے لکھ لے، پیغمبر کو پانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا. کسی بھی شرط اور کسی بھی تحفظ کے بغیر وہ آپ کے شریک کار بن گئے، وہ آپ کے اس راستے میں انصار اللہ بن گئے. اور حقیقت یہ ایک اصحاب رسول انسانی تاریخ کے ایک منفرد گروہ کا نام ہے. اصحاب رسول کی عظمت اس سے زیادہ ہے کہ کوئی اس کو اپنے لفظوں میں بیان کریں. میں تو بالکل بے بس ہوں جب سے میں نے یہ ٹاپک شروع کیا. حالانکہ آپ کہیں گے کہ روز ہی کچھ نہ کچھ بات تو ہوتی ہے، لیکن یقین کریں کہ میں بالکل اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہوں. میں اپنے آپ کو بالکل ایسی جیسے ہاتھوں میں زنجیر لگی ہو نا، ایسی بندھی بھی محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں کوئی تاثیر تو ڈال دے، کوئی طاقت تو ڈال دے کہ میں صحابہ کرام کی عظمت بیان کر سکوں. اور صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہوئے آج کے بارے کا ٹاپک میں رک رک کے بولوں گی، آپ لکھیے گا، غیر قائم شدہ صداقت کے لیے مال لٹانا. لکھیے، غیر قائم شدہ صداقت کے لیے مال لٹانا. پہلے اس پہ چلیے، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. آپ دیکھیے کہ صحابہ کی خوبی کیا تھی کہ وہ سچائی جو بھی قائم ہی نہیں ہوئی، جس کے ساتھ کوئی پمپ اینڈ شو ہی نہیں ہے، لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہی از ناٹ فیمس، اٹس ناٹ پاپولر، نو ٹو مینی پیپل سبسکرائبس ہم. آج کی زبان میں جو مرضی جملہ بول دیں. صحابہ نے غیر قائم شدہ سچائی کے لیے اپنا مال لٹا دیا. اور جب وہ آپ واقعہ پڑھتے ہیں نا عبداللہ بن مسعود سے، جو آتا ہے کہ قرآن کی آیت اتری کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کل کے بارے کے ساتھ میں نے آپ کو وہ ساری آیتیں لکھوائی ہیں کہ جس میں یہ آیت آتی ہے. قرآن میں اتنی جگہ آتی ہے. اور ابو دہدہ جیسے صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، کیا اللہ واقعی ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ابو دہدہ. تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ دیجیے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا. پھر یعنی وہ دیکھ رہے تھے نا وہاں کھڑے. تو ابو دہدہ نے کہا، اللہ کے نبی، یہ میں اپنا باغ اپنے رب کو قرض دیتا ہوں. اور اس میں ایک باغ تھا، 600 درخت تھے کھجوروں کے، میٹھے پانی کا چشمہ تھا، جہاں اللہ کے نبی بھی آرام کیا کرتے تھے. ابو دہدہ کے لیے وہ دن خوشی کا دن ہوتا تھا جب اللہ کے نبی ابو دہدہ کے باغ میں آتے اور کہتے ہیں کہ میں اب کچھ وقت یہاں گزاروں گا. وہ ان کو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمے میں سے پانی پلاتے تھے. اور اس وقت ان کی بیوی جو دہدہ اپنے بچوں کے ساتھ اس باغ میں تھی، آواز دیتے ہیں، یا دہدہ اخرجی، یا دہدہ اخرجی. کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض میں دے دیا. بیوی نے کہا، یا دہدہ قد ربح البیع، تجھے تیری یہ تجارت کامیاب ملے، تجھے بڑا نفع کا سودا کیا. اور جو تھوڑا بہت سامان تھا ان کو لے کر بیوی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئے. اللہ کے نبی نے ایک کمنٹ دیا، کتنے ہی درخت اور کتنے ہی باغ جنت میں ابو دہدہ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ تھے وہ لوگ. ایک باغ دیا، 600 درخت دیے، ایک گھر دیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے 20 واقعات ہیں. کل کے بارے کے ساتھ بھی کچھ سنیں گے ہم. لیکن جو بات مجھے سمجھ آئی، جو آج میں آپ کو رٹوانا چاہتی ہوں اس بارے کے ساتھ، غیر قائم شدہ صداقت کے لیے مال لٹانا. جب چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، جب لوگوں کی نظروں میں آ جاتی ہیں، اس پہ تو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم سے خدمت لیجیے، ہم سے لیجیے. دیکھیے آپ سمجھیے اس کو، آج میں نے بیچ میں بھی اشارہ دی ہے نا کینڈیڈیٹ کا. ایک شخص جو پچھلے 20 سال سے سیاست میں، لوگ اس کا نام جانتے ہیں، کوئی اس کو اچھا کہے گا، کوئی برا کہے گا، اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہے. تو ایک نیا بندہ کہتا ہے کہ چلو اس سال میں الیکشن کا ٹکٹ لے کے کھڑا ہوتا ہوں. اس کو کون جانتا ہے؟ جو اس کو جان گیا، اگر وہ سچا بندہ ہے، وہ 1 ہے یا 100 ہے یا 10 ہے،
بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ شروع میں ہم اتنے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جب تصویر کھنچانی ہوتی تھی تو گھر کے نوکروں کو بلا کر کھڑا کر کے فوٹو کھنچا کے میڈیا میں دیتے تھے کہ آج اتنے لوگ آئے تھے جلسے جلوس میں. اور ایک وقت آتا ہے کہ لوگ تن من دھن لگاتے ہیں. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پر نہیں، ایک بالکل سچے بندے کی، اس کی بات میں سچ ہے، یہ کہتا سچ ہے، اس کی بات دل پہ اثر کرتی ہے. تو ابو درداء کا یہی ایک واقعہ ایک نمائندگی کرتا ہے کہ صحابہ کرام جس دین پر ایمان لائے تھے اس دین کی خاطر قربانی پیش کرنے کے لیے وہ کس قدر بے چین رہتے تھے. آج ہم جان بچانے کے لیے جس قدر کوشش کرتے ہیں صحابہ جان دینے کے لیے اتنی کوشش کرتے تھے. اور یاد رکھیے کہ آج میں اور آپ تو یہ واقعہ ابو درداء کا آج سنتے ہیں نا، 2 بلین فالوورز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے. نہیں، ابو درداء نے نبی کو اور ان کی سچائی پہ گھاٹ مال جان کب دیا؟ 1440 سال پہلے. آج کوئی شخص ایسا انفاق کر بھی دینا تو لوگ کہیں گے ہاں بھائی لاکھوں مسلمانوں کے درمیان مقبولیت کی صورت میں اس کو بہت جلد اپنے انفاق سے زیادہ بڑی شہرت ملے گی. مثلا کوئی عرب سے زیادہ آتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بہت سی مسجدیں ہیں، ناروے میں بھی ہیں ایسی مسجدیں، اور دنیا کے کئی عرب ملکوں کے لوگ جو ہے نا وہ دیتے ہیں. ڈنمارک میں گئی جب فرسٹ ٹائم، انتہائی خوبصورت مسجد دیکھی، یعنی ان یوزل خوبصورت. تو بعد میں پتا چلا کہ قطر سے کوئی شہزادہ آیا تھا تو اس نے کہا ادھر کوئی اچھی مسجد ہے اور وہ اس کو سپورٹ کر کے گیا. وہ مسجد گیا، آپ جا کر دیکھیں آپ کا دل نہیں کرتا نکلنے کو. تو ایسی مثالیں آج ہیں، لیکن ابھی بھی میں نے بتایا نا شہرت ہو گئی نا اس کی. صحابہ نے اس وقت لگایا جب کوئی ان کو اچھا کہنے والا نہیں تھا. اللہ کے نبی کے حالات بڑے مختلف تھے. اس وقت دین پر اپنا مال لوٹانا دیوانگی کہلاتا تھا. اونچے میناروں پر نمایاں ہونے کی بجائے بنیاد کی زمین میں دفن ہونے کے معنی تھا. جملہ لکھیے، صحابہ نے میناروں میں نہیں لگایا اور ساتھ اپنا نام بھی لکھ دے، برج خلیفہ، برج جواد، برج فلاں. صحابہ نے بنیاد کی اینٹوں پہ اپنے نام لکھائے جو تھوڑی دیر بعد مٹی میں دب جانی تھی. وہ بے نام ہوئے. اس وقت ایسا قدم ایک ایسی موومنٹ، ایک ایسی تحریک کے خانے میں لکھا جانے والا تھا جس کی بھی سچائی کا بھی کسی کو نہیں یقین. متشبہ، آپ دیکھیں کہ ابھی مشتبہ تھی نبی کی ذات. آپ دیکھیں نا آپ کے پاس ادھر ایک دکان ہے، 20 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ چلی ہوئی ہے، اچھی چیزیں بیچتے ہیں، یہ ہیبٹ ہے، یہ فلاں سٹور ہے، یہ فلاں. آپ کے گلی کے کونے پہ ایک اور دکان کھل جائے، پتہ ہی نہیں اچھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ پروڈکٹ کیا دیں گے، پتہ نہیں یہ مہنگی چیزیں نہ بیچیں. اب جو ایک ایک کر کے اس کو کسٹمر دے گا نا وہ اس کے پروڈکٹ پہ آئے گا. صحابہ نے ایک نئی دکان کو پروموٹ کیا اور پھر وہ پوری دنیا کی ساری دکانوں کے بند ہونے کا ذریعہ بن گئی. سچ کی یہ پہچان ہے. صحابہ کرام کو اس وقت لوگ دیوانہ اور مجنون اور سفہا کہتے تھے. آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایسی مد میں انہوں نے اپنے ایسٹس پیش کر دیے کہ جس کو بھی کسی نے ریکگنائز بھی نہیں کیا تھا. آج کوئی آپ کا شوہر، میرا بھائی، کسی کا بیٹا آ کر کہتا ہے امی آج میں کام کر کے آیا ہوں، یکم رمضان ہے نا تو اماں وہ میں اپنا سیل فون جو ہے نا اس کو میں اللہ کے راستے میں دے آیا ہوں. ہیں کیا کیا، کیسے کیا؟ اب اس کی کوئی بھی کوشش کر سکتا ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. فلاں جگہ لوگ بھوکے تھے. جیسے ایک ماں نے میرے سے شیئر کیا کہ پچھلے دنوں جب فلڈنگ تھی تو ان کا بیٹا بے چین ہو گیا کہ آپ نے میری شادی کے نام پہ جو زیور رکھا ہوا ہے نا اس کو بیچے. میں نے اپنی بیوی کو زیور نہیں پہنانا چاہے فلڈ میں بھیجے. وہ کہہ رہی جب تک میں نے وہ زیور بیچ نہیں دیا اسے میری جان نہیں چھوڑی. اور جیسے وہ زیور بک رہا تھا وہ بچہ اتنا خوش تھا جیسے شادی کے دن بھی کوئی نہ ہو. تو یہ روح کس نے دی؟ یہ ماں نے دی، یہ قرآن نے دی. صحابہ کرام کی نیکی کو پھر یاد کر لیجئے جو آج کے پورے بارے میں ملے گا اور آپ حیران ہوں گے. میں تو اللہ کی ترتیب پہ حیران ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو صحابہ کرام کے جو نام دے رہی ہوں نا یہ اس ترتیب سے دے رہی ہوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، رائٹ؟ یہ تو آپ کا اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ سوچیں. لیکن آج کا پارا غیر قائم شدہ صداقت کے لیے مال لوٹانا، یہ تھیم، یہ پوائنٹ جس شخصیت کے نام ہے وہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو آج کے پارے کی شخصیت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. عثمان غنی کون تھے؟ وہ کیا تھے؟ آئیے ذرا کچھ پوئٹری ان کے بارے میں سن لیتے ہیں. اور اس پہ تو میری زبان تھک جائے گی، میں پورے پارے میں بیچ بیچ میں دوں گی. اگر میں نے شروع میں دینا شروع کیا تو آدھا پونا گھنٹہ اس پہ ہی لگ جائے گا. عثمان غنی کون تھے؟ کسی شاعر نے کہا محبوب مصطفیٰ
بھی ہے عثمان ذوالنورین. مشکل لفظ ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت تھی نا، اس میں ایک عثمان ہے جن کا لقب ذوالنورین ہے. نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر رقیہ اور ام کلثوم. اور آپ پتہ یہ دونوں بیٹیاں کون تھیں؟ پلٹائی ہوئی، ڈیورسڈ. آپ دل پہ ہاتھ رکھیے، بیٹی والے ہیں نا. نبی کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے نکاحی ہوئی تھی. اور جب قرآن نازل ہوا محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ میں ڈھلا، تبت یدا ابی لہب بن نازل ہوئی تو اس کو اتنا غصہ آیا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. آج آپ کہتے بیٹی سر پہ اسکارف لے لے گی تو اچھا رشتہ نہیں آئے گا، بیٹا داڑھی رکھ لے گا تو اس کو رشتہ کون دے گا. آپ دیکھیے کہ نبی کو اس رستے میں بیٹیوں کے غم بھی ملے، اور وہی دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کی زوجیت میں آئیں. اللہ نے ان کو ان سے اچھا دے دیا. تو کہتے ہیں کہ ذوالنورین 2 نوروں والا. پہلی بیٹی فتح بدر کے دن فوت ہوتی ہے. نبی کی ہر خوشی میں غم بھی تھے، اور حضرت عثمان اس جنگ میں کیوں نہیں شریک ہوئے کہ وہ اپنی بیمار بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے. جن لوگوں نے حضرت عثمان پہ باتیں کسی، ان کو یہ پیغام دیے گئے صحابہ کی طرف سے کہ وہ اس لیے میدان بدر میں نہیں تھے کہ وہ نبی کے حکم پہ اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے. اور ایک پیکر سخاوت بھی ہے عثمان ذوالنورین. عثمان کی سخاوت کی کہانیاں آج کے پارے کے فرسٹ گروپ میں سناتی رہوں گی آپ کو جب وہ آیتیں گزریں گی. تو کہتے ہیں کہ چشمے تیری سخا کے ہیں اب بھی رواں دواں. یعنی اے عثمان، تیری جنروسٹی، تیری سخاوت کے چشمے آج بھی رواں دواں ہیں. کیسے؟ کنویں کا سلسلہ بھی ہے عثمان ذوالنورین. حضرت عثمان نے کنویں خرید کے مسلمانوں کو دیے ہوئے تھے. ایک کنواں جو ایک یہودی کا تھا، وہ مسلمانوں پہ بغض کی وجہ سے پانی روک رہا تھا. اتنی مسلمانوں پہ تنگی تھی کہ آخر ایک دن اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید دے تاکہ مسلمانوں کو پانی ملے. عثمان غنی نے 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور وقف کر دیا. چاہتے تو ایک درہم، چلو ایک کچھ پیسے ایک ڈول کے رکھ کے بیچتے، اس دور میں پانی بکتا تھا. لیکن عثمان نے کہا کہ یہ میں نے اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے خریدا. اور آپ کو پتا ہے کہ عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ آج بھی سعودی حکومت کے پاس موجود ہے. ایک باغ جو عثمان غنی کا باغ تھا، دیکھنے کا بھی مجھے اتفاق ہوا. ہم اپنے ایک استاد کے ساتھ پورا گروپ میں ہم لوگ گئے تھے عمرے پہ 1 سال میں، تو انہوں نے ہمیں وہ ساری تاریخی زیارتیں کروائی تھی جو عام طور پہ لوگ کرتے بھی نہیں ہیں. اس میں وہ باغ بھی تھا. حضرت عثمان نے وہ باغ وقف کیا اور کہا کہ اس کی پیداوار جو ہے یہ اللہ کے لیے وقف ہے. وہاں سے وہ سلسلہ چلتے چلتے یہ آج کے دور تک پہنچ گیا. کچھ سال پہلے تک ہوتا کیا تھا کہ اس باغ سے ہر سال جو فصل آتی تھی اس کا کیا کیا جائے. پھر اس دور کے علماء کرام بیٹھے، کہا کیا کریں، اس پیسے کا کیا کریں. انہوں نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا اور وہ پیسے اس میں جمع ہونے لگے. اور آج حرم کی توسیع، ایکسپینشن آف حرم میں عثمان غنی کے اس اکاؤنٹ سے بھی پیسے آتے ہیں. 1440 سال ہو گئے. مجھے کیا پتا میری آج کی یہ نیکی پتہ نہیں 100 سال بعد بھی ختم ہو جائے. عثمان کے نام کا آج بھی وہ اکاؤنٹ موجود ہے. وہ نیکیاں کیجئے کہ آپ کی زندگی میں جو سرے کھلے وہ باہر دوسری طرف چلتے جائیں. راہ خدا میں جان بھی، اسباب و مال بھی، سب کچھ تیرا فدا بھی ہے عثمان نورین. تو عثمان غنی وہ تھے کہ جنہوں نے کچھ بچایا نہیں، وہ سب کچھ دے کر فارغ ہو کر گئے. ان کی زندگی کی کہانی میں نے سوچی ہے کہ آپ کو الگ سے بھی سناؤں گی. ہم نے ویسے بھی 4 خلفائے راشدین کے سیمینار کیے ہوئے ہیں لندن سے کچھ سال پہلے، لیکن آج عثمان غنی کے بارے میں پڑھتے ہوئے میرے دل میں آ رہا تھا کہ اللہ، یہ دور قرآن میں تو اتنا زیادہ نہیں کہہ سکتی، لیکن بس چند کوڈ ورڈ لے لیجیے کہ عثمان غنی داماد رسول تھے. جب پہلی بیوی کا انتقال ہوا تو اداس رہنے لگے، کہنے لگے نبی سے جو رشتہ داری جڑی تھی وہ ٹوٹ گئی. تو اللہ نے پھر دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دے دی. اور عثمان وہ خوش قسمت ہے کہ جن کے لیے، اور یہ جو روایت ہے نا بیٹیوں والی، یہ ابن ماجہ کی روایت بھی، اور بھی حدیثیں ہیں 110. اللہ کے نبی نے عثمان کے بارے میں فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہے اور میرا رفیق عثمان بن عفان ہے جنت میں. یعنی جنت میں میرے رفیق ہوں گے. یہ بھی ابن ماجہ 109 ہے. اور اسی طرح سے آپ نے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، یعنی ان تینوں کا نام اکٹھا آتا تھا. ترمذی کی روایت ہے 3707. اور یہ صاحب فضیلت تھے.
لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے عہد میں ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے کہ ابو بکر کا بڑا مقام ہے، پھر حضرت عمر کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو، یعنی ترتیب سے میں انشاءاللہ کسی دن دکھاؤں گی آپ کو صحابہ کیا کیٹیگرائزڈ ہے، انشاءاللہ کسی نہ کسی دن آپ یہ سن لیں گے. تمہارا یہ روایت 3698 بخاری کی روایت ہے. اور عثمان کو اللہ کے نبی کا وہ خوبصورت جملہ، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا، یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ملا. جیش اسرا جس کا نام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد الرحمن بن عوف نے بھی لا کر کچھ دیا، اور حضرت عثمان درہم اپنی آستین میں چھپا کر لائے، اور اللہ کے نبی ان کے درہموں کو ایسے ٹٹول رہے تھے جھولی میں جیسے بندہ خوشی سے اٹھاتا ہے نا. پھر آپ نے کہا کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، اور عثمان وہ تھے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. معروف واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی، ایک ایک کر کے صحابہ آتے رہے، ایسے ہی لیٹے رہے. جو ہی عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، تو کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6209، 6211 اور 6210. پھر اسی طرح اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دو. تفصیلی روایت ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے جن کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری مل گئی تھی، اور اللہ کے نبی نے ان کو خاص طور پہ اس بارے میں مینشن بھی کیا تھا. پھر اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ان کو شہید ہونے کی خوشخبری دے دی تھی. فرمایا تھا کہ یہ شہید تو ہوں گے لیکن بڑی مظلومیت کے بعد. اور کبھی آپ صرف شہادت عثمان پڑھ لیں، یقین کریں آپ کے نیپکن گیلے ہو جائیں گے. آج بھی لوگ اور شہادتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن عثمان غنی کی شہادت بلوائیوں کے ہاتھ کیسے ہوئی، پورا واقعہ پڑھا میں نے رات کو، پوری ہسٹری پڑھ کے آئی ہوں، لیکن اب وقت نہیں ہے. بس اللہ کے نبی کا جملہ نوٹ کر لیں کہ فتنے میں انہیں مظلومانہ قتل کیا جائے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے 308 نمبر کی. اور اسی طرح سے فرمایا کہ ان فتنوں کے دن عثمان ہدایت پر ہوں گے، یعنی خوشخبری دے دی تھی. اور آپ کو پتا کہ جب دشمنوں نے ان کے گھر کا حصار کیا تو لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے مکہ میں، مدینہ آلموسٹ خالی ہو چکا تھا. وہ لوگ حاجیوں کے روپ میں آئے تھے مدینہ میں، اور آگے مکہ جانے کی بجائے وہی چھپ گئے ارد گرد جگہ بنا کر. اور جب بعد میں تکلیف دینی شروع کی، لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ بھی مکہ چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نبی کا در نہیں چھوڑوں گا. اور ان کو اپنی شہادت کا موت کی طرح یقین تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، تو کہتے تھے کہ میں نے مدینہ شہر میں شہید ہونا ہے اور میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جبکہ میرے نبی کا جسد ابھی ادھر موجود ہے. آپ نے ان کو کہا تھا کہ خلافت کا لباس نہ اتارنا، یعنی تم پہ سختی کی جائے گی. بہت کانٹراڈکشن تھا، سب ان کی طبیعت میں نرمی بہت تھی. ان سے پہلے حضرت عمر کے دور کے جو 10 سال کا روب دبدبا تھا نا، شروع کے کچھ سالوں میں وہ اثر رہا. پھر لوگ آہستہ آہستہ آپ کہتے نرم بندے کی بات نہیں مانتے تو لوگ ڈھیلے ہونے لگے. ان کی نرمی سے لوگوں نے فائدہ اٹھا کر ان سے کچھ ایسی باتیں منوانی چاہیے جو نہیں یہ ماننا چاہتے تھے. اسی دشمنی میں پھر بالآخر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ ان کی خوبیوں پہ ہماری زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں. اپنے مال سے جگہ خرید کر مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کی تھی، اور اس وقت انہوں نے یہ بات، جبکہ ابھی وہ دور تھا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی خانہ کعبہ اور حرم اور مدینہ میں مسجد نبوی اتنی خوبصورت نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن جب لوگ زیادہ ہوتے گئے مسجد چھوٹی پڑتی گئی تو ارد گرد سے کتنے گھر خرید کر آپ نے مسجد نبوی کو کھلا کروا دیا تھا. اور حضرت عثمان سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں. اللہ کے نبی کی یہ خوشخبری بھی موجود ہے ان کے بارے میں، اور اسی طرح سے بہت کچھ. بس یہ دعا کیجیے کہ آج ہم ان کا روپ جو پڑھ لیں وہ ہے جود و سخا کا. اس پورے بارے میں آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رستوں میں مال خرچ کرتے تھے. اور وجہ یہ کہ دل کھل گیا ہوا تھا، وجہ یہ کہ ان کو پتہ چل گیا ہوا تھا کہ ہم جو کچھ اللہ کے رستے میں دے رہے ہیں نا وہ دے نہیں رہے، وہ لے رہے ہیں.